नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। आप सबको बेसब्री से, बेताबी से इंतज़ार रहता है उनसे रूबरू होने का, उनसे मुलाकात का। तो लीजिए आपको रूबरू कराते हैं पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब रिवायत एक छोटे से क़िस्से से। सुक़रात एक मरतबा बैठा हुआ था, अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, पढ़ा रहा था। एक शख्स वहाँ आया और आते के साथ ही उसने जो है वो सुक़रात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हो, इनको गुमराह कर रहे हो। और गुस्से में न जाने उसने क्या कुछ कहा, बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी देर तक वो बकबक झकझक करता रहा। सुक़रात ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा उसे सुनता रहा। जब वो शख्स बोलते बोलते थक गया तो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। शागिर्द ये सब कुछ देख रहे थे। एक स्टूडेंट से बर्दाश्त ना हुआ, एक शागिर्द से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पूछ लिया कि उस्ताद ये तो बताइए कि ये शख्स यहाँ आया, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो सुक़रात ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई तोहफा लेकर आता है और तुम उस तोहफे को कबूल ना करो तो फिर क्या होगा? तो उसने कहा कि वो जिस तरह अपना तोहफा लेकर आया था उसे वापस ले जाना पड़ेगा। तो सुक़रात ने कहा कि ये शख्स भी जब मेरे पास आया और इसने मुझे बुरा भला कहा तो मैंने इसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया या कोई किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, इसे कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन वो जिस तरह आया था और जो कुछ उसे कहना था, जो बातें लेकर आया था वो बातें अपने साथ ले गया। तो खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब है। किसी को नज़रअंदाज करना ऐसे मौक़े पर ये मसले का बेहतरीन हल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं क्योंकि उनके पास करने को और कुछ होता नहीं है, या वो बेजा दूसरों में नक्स निकालते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं। तो उनके पास चूँकि इसके अलावा कोई काम होता नहीं है या उनका महबूब मशगला यही होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन बेहतरीन मसला है, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि ऐसे लोगों को खामोशी के साथ नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वक्त हर चीज़ का बेहतरीन जवाब भी दे देता है। तो आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनके तासुरात के ऐसे मौक़े पर इंसान क्या करे। खामशी वाकई जवाब जाहिला खामशी बाशिद। वाह वाह, क्या बात। तो बहुत शुक्रिया। आपके पास कितने वाक़यात हैं, क्या मेरी गज़लों से भी ज़्यादा वाक़यात हैं आपके पास? नहीं हकीम साहब, आपका तो माशाअल्लाह ये जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी चीज़ें हैं, मेरा जो है ये कसबी है, आपका वहबी अमल है। मुझे तलाश करना पड़ता है, जस्तजू करनी पड़ती है इन वाक़यात के लिए, और कुछ याददाश्त से जो है वो हाफ़ज़े में महफूज हैं। जी हकीम साहब। मतला गज़ल का पेश है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है। हाँ हाँ। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या बात है। आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में। वाह वाह, क्या कहने। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या कहने है। कोई किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। और शेर देखें, अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने। तो हर किसी के हिस्से में तकलीफें होती हैं और फिर उसके बाद आसानियां हो जाती है। एक मैसेज है ये, बिल्कुल। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। क्या कहने, बेशक। अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। और नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है। क्या कहने हकीम साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है।
اور مقطع کا شعر ہے کہ طور اظہار محبت جو کیا تھا ان سے، طور اظہار محبت جو کیا تھا ان سے، فکر ہے لذت دشنام مجھے ڈھونڈتا ہے، بہت فکر عمدہ ہے لذت دشنام مجھے ڈھونڈتا ہے، ہاتھ میں لے کے وہ اب جام مجھے ڈھونڈتا ہے، آج ساقی ہی سر شام مجھے ڈھونڈتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ حکیم صاحب، ماشاء اللہ۔ جسے کہتے ہیں کہ روزانہ ایک نئی غزل ایک نئے انداز میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے آپ کی، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ غزل گوئی کرتا ہے تو یا کوئی فن انسان کا کند ہونے لگتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جوہر جو ہے وہ روز افزوں ماشاءاللہ خوب سے خوب تر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اضافہ کرے۔ ہر روز اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ اپنے افکار و خیالات کو غزل کے پیکر میں ڈھال کے پیش کرتے ہیں، بہت عمدہ۔ خاص طور پر ادب سے وابستگی رکھتے ہیں جو لوگ، بے صبری سے انتظار کرتے ہیں آپ کے کلام کا۔ تو کچھ ہی دیر میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو قدرداں ہیں، خاص طور پر ادبی ذوق رکھنے والے، وہ بھی اس پروگرام میں ضرور جڑیں گے، اپنے تاثرات بیان کریں گے، اور آپ کے فن کا جوہر یوں ہی ماشاءاللہ روز افزوں ترقی کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ آئیے حسنہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے حسنہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بہن، اور حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم۔ ہم لوگ بھی ادب کے شوقین ہیں اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور آج ہم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں حکیم صاحب۔ ہمارے بھائی کی عمر ہے قریب 75 ایئر، اور ان کا وزن گھٹ کے 44 کلو ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے کسی بھی طرح کی، لیکن ادھر 2-3 مہینے سے ان کو کھانسی بہت زیادہ آتی تھی، کف بہت ہے۔ کھانستے کھانستے ان کو اتنا درد داہنی پسلی کے نچلے حصے میں جہاں پسلی ختم ہوتی ہے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے لیکن صاحب کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ان کا ٹی بی کا بھی چیک اپ ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور ایکس رے کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ پھیپڑے میں لمبی لمبی خراشیں آ گئی ہیں۔ کھانستے کھانستے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے سے ان کو تھوڑا آرام ملتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر ان کو یہ تکلیف کیسے دور ہوگی۔ کئی ڈاکٹروں کا علاج کرا چکے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ڈائبٹیز ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ اور کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی نہیں تھی۔ مطلب حکیم صاحب آپ کچھ اچھا سجیسٹ کیجیے تاکہ ان کو آرام مل جائے۔ ہمارے بھائی اس وقت بہت تکلیف میں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بات نہیں کر سکتے، بہت تکلیف ہے۔ اور یہ جو کھانسی آتی ہے، کھانسی کے ساتھ کف آتا ہے گاڑا گاڑا سا سفید سفید سا، جس کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دے۔ آپ کچھ اچھی دوائیں بتا دیجیے جس سے ان کو آرام مل جائے۔ ہم لوگ بہت مطلب دیکھی نہیں جاتی ان کی حالت۔ ٹھیک ہے جی حکیم ٹھیک ہے، اور دیکھیے آپ لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بھول جائیں تو یہی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ لوگ ڈال دیتے ہیں اسی سلام والے راہ نجات کے نام سے یوٹیوب پر، اور آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نسخہ نہیں بتا رہا، آپ کو دوا بتا رہا ہوں۔ معجون آر کیئر، معجون آر کیئر 1 چمچ بھر کے صبح کھلائیں گرم پانی سے، اور اس میں 1 چٹکی میں جتنا بھی یہ گون چلغوزہ آئے وہ کھلا دیں، کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار، اور خوب دعا کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ فی الحال اس وقت فوری طور پر ابھی کے ابھی یہ پیپلیں ہوں گی آپ کے کچن میں، یہ آدھی پیپل توڑ کے ان کو کہیں کہ اسے چوستے رہیں، چبا کے کھا لیں، اور 1 گلاس گرم پانی پلا دیں۔ جب تک یہ دوائیں آپ تک نہیں پہنچتی یہ استعمال کریں۔ جی صلاح الدین بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ اور آپ کو بھی اور حکیم صاحب کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 4 سوالات ہیں میرے کچھ۔ ایک تو 2 بھائیوں کی عمر جو ہے میرے 70-71 سال کی ہے، ایک نازبہ کے اندر اقبال بھائی، ایک رئیس الدین صاحب ہیں جو حکمت بھی کرتے ہیں۔ ان رئیس الدین صاحب کو یہ دقت ہے کہ ان کو دمے کی شکایت بھی ہے، استھما،
اور डकारें बहुत आती हैं, बेचैनी हो जाती है और घबराहट सी होती है, रात को एकदम नींद खुल जाती है तो। और शुगर का भी कुछ आर्जा है उनको। और जो इकबाल भाई करके हैं, उनकी उम्र भी 70-72 के करीब है, उनका एक बाईपास हो चुका है, वो हद से भी वाबस्ता हो चुके हैं उसके बाद में, लेकिन उनके पाँव में बाइट बहुत आते हैं। शुगर उनको 250-300 रहती है और माशाल्लाह जो आते जाते हैं खाते पीते सभी हम, पराज तो होता नहीं उनसे कि जो होगा हो जाएगा, नमाज छूटती नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये है, हजरत के जो एक हजरत साबिर भाई करके जो गोंद खा रहे हैं शिया, मैंने उनको दिया था तो वो शहद के साथ ले रहे थे, तो उनको कुछ घबराहट सी हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप धनिये के साथ ले लेना, मैं हकीम साहब से पूछ लूंगा। तब वो धनिये के साथ ले रहा है और थोड़ा उनको तसल्ली भी है। और चौथा सवाल ये है कि खुद मेरी बीवी जो है आज 5-6 महीने, 4.5-5 महीने हो गए खाते खाते उनको काला गोंद, तो अब उनको क्या होता है मुंह में छाले शुरू से होते हैं उनके पहले से, और अब भी कुछ ज्यादा होने लग गया। एक टाइम तो वो टीके ले रही हैं, कैप्सूल एक टाइम का काला गोंद लेती हैं, उसके लिए कुछ थोड़ा फरमा दीजिए। और एक थोड़ी अर्ज है, अगर आप लोग कुछ बुरा ना माने तो। जी और वो बात ये है कि मैंने अपनी बीवी को, गरीबी आदमी हूँ, उसको मतलब ये नहीं सका, 10 कुरान मजीद जीते थे उनको मैंने वक्फ कर दिए हैं, और आप दोनों को भी 5-5 कुरान मजीद वक्फ कर रहा हूँ, आप कबूल कर लेना। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। इससे कीमती तोहफा हो ही नहीं सकता हकीम साहब, इतनी कदरदान, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग। इतना बड़ा तोहफा शगुफ्ता के तोहफा किसी ने आज तक हमें नहीं दिया। पता नहीं आपके बारे में नहीं पता, लेकिन नहीं दिया किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये वो इतना बड़ा नजराना है जिसके लिए शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। शुक्रिया भी नहीं कह सकते, कुछ भी अल्फाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इससे ज्यादा अजर आपको देगा, ये मुझे मालूम है। और इनके सवालात के जवाब दूं? बिल्कुल जी हकीम साहब, जी हकीम साहब। एक तो जिनको शुगर है वो सब कुछ ना खाएं, वो बहुत जालिम है ये शुगर, और अपनी दवाएं भी खाएं, और 2-3 चीज़ों से तो परहेज करें। पैदल खूब चला करें, पानी गर्म 5 बार पिया करें, और अपनी दवाओं के साथ शुगर वालों को चाहिए कि गोंद चिलगोजा या गोंद जामुन एक चुटकी खा लिया करें, ये काफ़ी शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत बदपरहेजी ना करें, इसके नतीजे बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। और जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप कुछ भी वक्ती इलाज कर सकते हैं अहलिया का अपनी, और दर्द में फ़ायदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी घी में मिलाकर दे सकते हैं आप गोंसिया उन्हें। तो अगर आपको ये शुबा है कि इससे हो रहा है, वैसे ये गर्म नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, बहुत दिल होता है, लेकिन थोड़ा काबिज होता है, तो देसी घी में मिला के दे दिया करें, तो 1 चम्मच तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और सवाल याद दिलाइए। जी, गोंसिया शहद के साथ ले रहे थे तो कुछ अनईजी फील हुआ उन्हें, तो उन्होंने कहा कि फिर धनिया के साथ लेना शुरू कर दीजिए, तो अब उन्हें बेहतर लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा मशवरा दिया, धनिया के साथ ले सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा भी कर सकता है। जी, एक सवाल ये भी है, जैसे उन्होंने बताया कि इकबाल भाई बाईपास सर्जरी हुई है, उनकी शुगर जो है वो 250 से 300 के बीच रहता है, लेकिन उनके पाँव में एक वर्ड कहा उन्होंने जो शायद मकामी है, मेरी समझ में नहीं आया। लर्जिश होती है, थरथराहट है, कदम जमते नहीं है, कोई एक वर्ड कहा जो समझ में नहीं आया, शायद वो लोकल वर्ड है वहाँ। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। वो उनको चाहिए कि गोंसिया 1 मरतबा या 2 मरतबा खाने के बाद ले लिया करें, और देखिए शुगर कंट्रोल करें, जो खाते हैं वो भी लीजिए, और अगर ये सिरका चलता है कलौंजी या जैतून का तो वो 2 बार लिया करें। इससे कुछ फायदे ऐसे हैं जो और दवाइयाँ नहीं करती, जैसे बाईपास सर्जरी जिसकी हो उसको बार बार फिर वही प्रॉब्लम होती है,
4 سے 7 سال میں. تو اس کو پتہ ہو یا نہ ہو پھر دوبارہ سے یہ سرجری کرا نہیں سکتے. تو یہ جو سرکہ ہے کلونجی یا زیتون کا اصلی لیں اور 2 چمچ پیا کریں. یہ وہ نوبت نہیں آنے دیتا، میرا تجربہ ہے. اور بار بار بلاکیج ہوتے ہیں جس کو بھی ہوتے ہیں 4 سے 7 سال میں، تو کتنی سرجری کرائیں گے. یہ پھر بلاکیج کو کھولتا رہتا ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، مزید ڈائبٹیز کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ استعمال کیا کریں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ایک خاتون کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. جی بہن اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. پہلا سوال آج کل جو ویکسین کے لیے کیا جا رہا ہے کورونا کے لیے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دلا لینا کچھ کہتے ہیں، دلا لیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دلا لینے سے سائیڈ افیکٹ ہے. دوسرا سوال. دوسرا وہ ہمارے گھر میں یم کے یوز کر رہے تھے 3 منتھ سے، 75 ایئر کے ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا یوز کر رہے تھے حکیم صاحب؟ بات پہنچی؟ یم کیئر. اچھا ہاں جی جی ٹھیک ہے. اور بدلے میں اور کیا؟ بہت فائدہ ہے یم کیئر سے. 3 مہینے یوز کرنے کے لیے کہا تھا، اور کتنے دن یوز کرنا. اور ایک 40 ایئرس ہیں، بال پورے سفید ہو گئے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا؟ مہندی لگاؤ، ڈائی لگاؤ، کیا یوز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. دیکھیے ایم کیئر سے فائدہ ہونے کے 3 مہینے بعد تک ان کو دیں. جب پورے ٹھیک ہو جائے 3 مہینے بعد تک یہ دیں. اور یہ دھنیا کے پاؤڈر کے ساتھ دیں آدھا چمچ. ایک بار دیتے ہیں تو 1 چمچ، اور 2 بار دیتے ہیں تو آدھا چمچ دھنیا کے ساتھ. اور بالوں کے لیے دیکھیے اب سفید ہونے کے چانسز، کالے ہونے کے چانسز اب نہیں رہے اگر ان کی عمر 40 سے زیادہ ہے. یہ پہلے سے کیئر کی جاتی ہے. پھر بھی قوت مدافعت کی دوائیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے ماجونار کیئر. تو اگر گنجائش ہے تب ہو سکتا ہے ان کو. اور کورونا سے متعلق دیکھیے ویکسین لینی چاہیے. ویکسین بہت الگ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور وہی جرمز جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس بیماری کے ہونے سے پہلے ہمارے اندر وہ چیز داخل کر دی جاتی، تاکہ جب ہمیں یہ کورونا ہو تو اس کا جرمز ہمارے جسم میں آئے تو ہمارے جسم کو حیرانی نہ ہو، پہلے سے اس کا عادی ہو جائے اور پھر اس سے فائٹ کر سکے. اور لے لینا چاہیے. اور قوت مدافعت کی دوائیں ضرور لینی چاہیے. اور اس سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو گئے، بیشتر آپ محفوظ ہو گئے، لیکن قوت مدافعت اور حکومت کے تمام جو ہدایت ہے ان پر عمل کرنا اور فاصلہ بنا کے رکھنا. شادیوں اور تقریبات میں نہ جائیں، کم جائیں، بہت ضروری ہو تو جائیں. زیادہ تک گھر میں رہیں. ابھی ہم اس کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، تھوڑا احتیاط کرنا بہتر ہے. خیرون بیگم ہمارے ساتھ ہیں. 1.5 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی سے اپنا سوال درج کروا دیں. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. میری نا پوری بات کرائیے. میں بہت پریشان ہوں اور میں بہت تکلیف میں ہوں. اور میرے ہے تو کڈنی میں ہے تو کنکر ہے، اور ہاں کڈنی میں کنکر ہے. اور میں نے سیا گون اور 3 جڑی بوٹی منگائی ہوئی ہے، اور میرے 4 من کے نیچے کے کمبر کے دبے ہوئے ہیں، اور گردن کے 3 ہیں. اور یہ سیا گون اور 3 جڑی بوٹی کھا رہی تھی، مگر حکیم صاحب نے، اور ڈپریشن بھی ہے تو میں نے ہے تو نمک زیتون منگائی ہوئی ہے. تو 2 دن کھائی میں نے نمک زیتون، 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں. تو ایک دن میرے کو نیند آئی، مگر دوسرے دن پیٹ میں انگار ہونا شروع ہو گئی. کیوں ایسا ہوا؟ بہت تکلیف ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی. اور ہمارے شوہر کا انجو پلاسٹک ہوا ہے، ان کو ہے تو وال دب گیا تھا اٹیک آ کے.
تو اس میں ہے تو اسٹینڈ ڈالے ہوا ہے، تو اس میں ہے تو یہ زیتون کا یہ جو سلکا ہے تو وہ ادرک لہسن اور نیمبو کا پیسٹ بنا کے اور یہ نمک یہ اپنے زیتون کا سلکا دے سکتے ہیں کیا؟ کہ کچھ ہوں گا تو نہیں؟ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، نیلوفر ہیں اور شاہدہ ہیں. شاہدہ تھوڑا سا انتظار، پہلے نیلوفر صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی میرے شوہر کو پیٹ کا درد ہو رہا تھا باجی، پیٹ کا درد ہونے میں ان کو سونوگرافی کرائی تو اس میں ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں، آنکھ میں سوجن آ گئی بول رہے ہیں. چھوٹی آنت میں سوجن ہے؟ آنت میں باجی، آنت میں. جی آنت میں، چھوٹی آنت میں سوجن ہے، بڑی آنت میں ہے؟ کیا باجی؟ کس انٹسٹائن میں سوجن ہے، اسمال میں بگ میں؟ بنی صرف رپورٹ میں آنکھ میں سوجن آ گئی کر کو بتائے انہوں بولے. جی تو انتڑیوں پہ باجی، انتڑیوں کی سوجن آ گئی. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ باجی وہی پتے میں تھوڑا کنکر کی شکایت بتا رہے اور آنکھ میں سوجن ہے بول رہے ہیں، اور ایک انہوں انڈوسکوپی کرنے بول رہے ہیں باجی. تو یہ آنکھ میں سوجن کے لیے ہمیں کیا دوا کرنا ہو، حکیم صاحب کا کیا نسخہ بھی کرنا باجی؟ اور ذرا پتے میں تھوڑا کنکر کی شکایت بھی بتا رہے ہیں انہوں. تو باجی ذرا اللہ کی فضل سے دیکھو، آپ حکیم صاحب کو بولو باجی کیا دوا پینا. حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. شاہدہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کو السلام علیکم. جی باجی ہمارے کلیجے میں الٹی طرف پیٹ میں بھائی پسلی کے نیچے بہت درد ہوتا ہے گا، چبھن سی بہت ہوتی ہے کہ ہر وقت گڑن بہت رہتی ہے، بہت علاج کرواتے اور کوئی آرام نہیں مل رہا ہے، تو بہت تکلیف ہے. یہ ہر وقت چبھن بنی رہتی ہے کہ اس کے لیے حکیم صاحب کوئی دوا بتا دیں. یا یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آیا تھا، حکیم صاحب نے جو آپ کو چیزیں بتائی تھیں، جو رہنمائی کی تھی، آپ نے اس پہ عمل کیا؟ جی کھا رہیں گے. کچھ فرق پڑا؟ نہیں ابھی تو نہیں پڑا ہے ٹھیک، لیکن اب چبھن بہت ہو رہی ہے. ٹھیک جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، پیٹ آنتوں میں اگر پرابلم ہے کسی کو، اگر سوجن ہے اور کنکر ہے، ان سب کا علاج ایک ساتھ میں بتا دیتا ہوں. اگر کسی کو کنکر ہے تو گولر ایک پیڑ ہے جس کے پتے بکرا بہت شوق سے کھاتے ہیں. اس کے 2 یا 4 پتے چبا کے کھائیں یا پیس کے پی لیں، اور ایک چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 یا 2 لیمبو نچوڑیں. یہ لیمو ملا ہوا پانی پی لیا کریں اور 5 دن سے 10 دن تک پیجیے. کبھی بھی آپ کی پتھری اس میں نکل سکتی ہے اور یہ سوجن کو بھی کافی فائدہ دیتا ہے. تو یہ ہوا نسخہ پتھری کا. لیکن اگر صرف آنت میں سوجن ہے اور تکلیف ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے اور یہ پیٹ کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے میں جو نسخہ بتاتا ہوں، سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی کا دانہ. پھر بولتا ہوں، سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، ان سب کا سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ کھا کر اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ڈال کر، یہ 2 گلاس پانی دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پیا کریں تو یہ پریشانی اچھی ہونا ممکن ہے. اور اگر پتھری ہے تو یہ میں نے بتایا کہ یہی پانی نیمبو میں ملا کر، نیمبو اس میں نچوڑ کر 1 یا 2، اور یہ پتے جو آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو فائدہ ممکن ہے. جی خیرم صاحبہ کا جو سوال ہے حکیم صاحب، پہلے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ
ان کو کڈنی میں سٹون ہو گئے ہیں، گوند سیاہ کا استعمال جاری ہے، کمر کے 4 ڈسک، گردن کے 3 ڈسک دبے ہوئے ہیں، ڈپریشن کی شکایت ہے، نمک زیتون استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کو 3 دن سے پیٹ میں کچھ گرمی کا سا احساس ہو رہا ہے۔ جو نسخہ میں نے بتایا وہ ویسے ٹھنڈا ہے، لیکن سوزش ہو سکتی ہے ان کے مرض کی، تو وہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے اگر کنکر ہے ان کو تو ان کو جواب مل گیا ہوگا، اور اگر کسی اور وجہ سے سوزش ہے، جلن ہے، بے چینی ہے، تو پھر یہ سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی کا سفوف بنا لیں، ہم وزن لے کے یعنی 100 گرام لے کے پاؤڈر گھر میں بنا کر رکھا کریں، اور ایک چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کر اس کو استعمال کریں دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ اور پتھری ہے تو کچھ جلن زیادہ ہو سکتی ہے، نکلتے وقت بہت پریشان کرتی ہے، کوئی درد کی دوا لے لے تو اس میں آپ کو برداشت آ جائے گی، اور پتھری کے واسطے پھر آپ کو گولر کے پتے 2 یا 4 لینے پڑیں گے دن میں 1 دفعہ بس، اور نیبو 1 یا 2 گلاس پانی میں اور 1 چٹکی نمک زیتون ملا کے روزانہ 1 دفعہ لیں گے تو 1 دن بھی لگ سکتا ہے اور 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، پتھری کا نکلنا ممکن ہے۔ جی، آپ نے اپنے شوہر کے تعلق سے جو سوال کیا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار، ایک کالر ہیں قدیر صاحب، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، مزید انتظار نہیں کروائیں گے۔ جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میرے 5 سوال ہے شہبت تباہی حکیم صاحب سے۔ جی، پہلا سوال ہے، عمر 52 سال ہے، بچے دان میں 5 mm کی گٹھان، 2 گٹھان۔ 5 mm بتایا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، عمر 50، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول میں۔ تیسرا سوال ہے، عمر 32 سال، پین کرائس کی بیماری ہے، سال میں 1 یا 2 بار درد اٹھتا ہے کلیجے کے بیچ میں، اور ہری ہری الٹیاں ہوتی ہے، اور پیٹھ میں بھی درد رہتا ہے، اس میں بھرتی کرنا ہوتا ہے اس ٹائم۔ عمر 32 سال، بیماری کون سی بتائی؟ پین کرائز، جو کلیجے کے بیچ میں درد ہوتا ہے اس کو، اور ہری ہری الٹیاں بھی ہوتی ہے، بیچ میں درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ اس بیماری کی نوعیت پہنچ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے، چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، عمر 55 سال، لکوا ایک بار مار گیا تھا، ایلوپیتھک دوائی لی، پھر بھی 25% کمی ہے، بلڈ پریشر بڑا ہو رہتا ہے، شکر بھی 400-500 تک رہتی ہے۔ پانچواں سوال ہے حکیم صاحب، میں دیکھتا ہوں کئی لوگ جس میں میرے ایسے رشتے دار بھی ہیں جو اپنا بڑا ہوا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن چلنے میں، جن کو چلنے میں تھکان ہوتی ہے، بیٹھک کا کام کرتے ہوں، پھر بھی اچھی غذائیں اپنی پسند کا تری والا کھانے کے شوقین بھی ہوں، پانی بھی ٹھنڈا ہونا، کھانا بھی اتنا کھاتے ہیں کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا وزن یا موٹاپا کیسے کم کریں؟ کیسے کم کریں حکیم صاحب؟ دیکھیے، جتنا ہو سکے ویسے گرم پانی پینا چاہیے، ایک تو کام کریں، یا تو گرم پانی پیے 5 بار، یا پھر 1 گھنٹہ پیدل چلیں، اور یا دھوپ میں بیٹھ ہی جایا کریں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، دھوپ سے بھی ہمارے جسم میں بڑی فرحت آتی ہے، اور یہ دھوپ کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے ہم لوگ زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر سورج ایک دن کے لیے غروب ہو جائے تو ساری دنیا جم جائے اور جسم کا خون جم جائے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس میں آپ شامل ہوئیے، دھوپ آپ کو لگنی ضرور چاہیے۔ اچھا، وزن کم کرنے کے لیے پھر ڈائٹ تو کنٹرول کریں، اتنا تو کریں، تو جتنے خوراک ہے اتنا کھانا نہیں کھائیں، آدھا کھانا کھائیں، اور زیرے کا سرکہ 2 چمچ 2-3 بار پیے، اور گرم پانی پیے، اس سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ اور کیا سوال؟ جی، اگر آپ اجازت دیں حکیم صاحب، تو پہلے ہم خیرون صاحبہ کے ہسبینڈ کا جو سوال ہے، شوہر کا، وہ لے لیں۔ وہاں دل کا معاملہ ہے، اور دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، اور اٹیک بھی آیا تھا ان کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ سٹینٹ ڈالے ہیں ان کے دل میں، ہارٹ میں، زیتون کا سرکہ استعمال کرتے ہیں، ادرک لہسن کا جو آپ نے محلول بتایا تھا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مزید کیا رہنمائی ہے آپ کی؟ تو دیکھیے، وہ بہترین نسخہ ہے، اگر آپ نے
असली सिरका लिया हो तो बेहतरीन नुस्खा है। 5-6 महीने लगातार पिला दें, इंशाल्लाह दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और फिर जब वो ठीक हो जाए तो हर साल 3 महीने पिला दिया करें, 3-4 महीने हर साल पिलाया करें। तो फिर मेरे तजर्बे में इससे बेहतर कोई दवा नहीं है जो आपके शौहर को मर्ज है। और अगर आप पहले से शुरू करते और 40 साल के बाद हर शख्स को ये नुस्खा लेना चाहिए। जी। अब आते हैं कदीर भाई के सवाल की तरफ। उम्र 52 साल, बच्चेदानी में उन्होंने बताया कि 5 mm की 2 गांठें हैं। ठीक है। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास पानी और 2 या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें मिलाकर रात को सोते वक्त पिला दिया करें। अल्लाह इंशाल्लाह शिफा दे सकता है। उम्र 50 साल, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये उम्र में आप अपनी अद्वियात के साथ जो दवाएं लेते हैं उनको भी लें और कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पी लिया करें। दिन में ना पी सके तो रात को जरूर पिए। और इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लें। इंशाल्लाह देखिए, डायबिटीज को राहत करना इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ढूंढ कर निकालता है। और दिल के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे शरीयान में चर्बी भर जाती है जिसकी वजह से ये क्या क्या परेशानियां होती हैं और एंजियोप्लास्ट और रिंग डालना पड़ता है, इससे आप महफूज रह सकते हैं। जी। उम्र 32 साल, मसला उन्होंने बयान किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लिवर के पास कोई बीमारी है, ये कोई परेशानी है और सब्ज रंग की कै होती है। ये क्या चीज है हकीम साहब? देखिए, जब लीवर और तिल्ली परेशानी में आते हैं तो बहुत परेशानी ये होती है, लेकिन इसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए, गिलोय एक बूटी आती है, गिलोय एक बेलदार बूटी है जो सूखी भी मिलती है, गीली भी आप देखते होंगे पार्कों में खड़ी रहती है गिलोय। तो गिलोय ऐसे 10-12 ग्राम, 15 ग्राम भी ले सकते हैं, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, सूखी मिलती है अत्तार के यहाँ। ये लेकर और इसे पानी में भिगो दें, 2 गिलास पानी में भिगो दें और फिर इसे उबालें। तो इतना उबालें कि 1 गिलास पानी रह जाए। इस पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोजाना पी लिया करें, इंशाल्लाह मरीज को फायदा होना मुमकिन है। जी। उम्र 55 साल, लकवा हुआ था लेकिन 25% माशाल्लाह उसमें फाका है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज भी है, वो क्या करें? देखिए, तीनों इमराज में फायदेमंद सिरका कलौंजी असली, लेकिन नकली लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं, आप हैं। कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच आप पानी में मिलाकर लें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह इन तीनों बीमारी पर अच्छा असरअंदाज होता है। मेरे तजर्बे का नुस्खा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। जी हकीम साहब, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे, फिलहाल कोई सवाल तो है नहीं मेरे पास। किसी चीज़ की आदत बड़ी ख़राब होती है, वो चीज़ नहीं मिलती या उसकी कमी अगर महसूस हो तो कुछ ना कुछ इनक़बाज़ कहिए, मुकद्दर कहिए, इंसान हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमें अपने कॉलर्स की भी मोहब्बतें समेटने की रोज़ाना आदत हो गई है। खुदा न खास्ता डर लगता है उस दिन से जिस दिन ये मोहब्बतें हमें ना मिली तो फिर हमारा क्या हाल होगा। आपके हिस्से में तो माशाल्लाह आती रहती हैं, मेरा दामन बहुत तंग है, मैं बहुत अदना और मामूली हूँ। लेकिन अब आज ही आप ये देखें कि इतना बड़ा तोहफा हमारे एक कॉलर ने, सवालुद्दीन साहब ने दिया है। रोज़ाना सुधा जी हैं और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें मोहब्बतों का झोली भर भर का तोहफा पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं। तो किस तरह हम इनका शुक्रिया अदा करें?
یہ انتہا ہے عظمت کی کہ کسی کو کوئی کلام پاک بخش دے، یہ انتہا ہے. میری نظر میں دنیا میں اس سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا. اور کیونکہ کتنے عظیم رشتوں سے ہم بندھے ہوئے ہیں جس میں ہمارا بچے بھی ہیں، لیکن ان سے جو کام آج تک نہیں ہوا. اور شاید ماں نے کچھ ہمیں دیا ہو خاموشی سے، ماں تو خاموشی سے دے دیتی ہے، اور باپ بھی میں بھی اظہار بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک پہلا تحفہ ہے جو ہمارے لیے اتنی عظمت رکھتا ہے کہ نہ ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اور لفظ ایسا جو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ اجر ان کو دے، اور ضرور دے گا. مجھے معلوم ہے اللہ کی تو معاملات میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں کہ انہوں نے دراصل یہ ہمیں تحفہ نہیں دیا، بلکہ اپنے لیے اللہ کے معاملے میں ایک جنت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے انشاءاللہ. خدیجہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. محمد بھائی فون لائن پر ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے جو ہے بائیں پیر میں جو گھٹنے کے نیچے جب سجدہ کرتے ہیں جہاں پر وہ جگہ تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ورم سا آ گیا تھا، اور اس میں کافی ورم آ گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ جھلی جو ہوتی ہے وہ باہر آپ کی آ گئی ہے، اور اس میں پانی بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے جو وہاں پر وہ بھی تھوڑا باہر دکھ رہا تھا. تو دوا تو لی ہے تو تھوڑا سا سوکھا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی فون کیا تھا تو وہ جواب نہیں مل پایا تھا مجھے. تو ایک تو اس کا یہ ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، وہ ورم ہے، اس میں ہمیں سنتی ہوئی بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری مسز کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. تو ان کی عمر بھی 40 سال ہے اور میری عمر 55 سال ہے. تو یہ بتا دیجیے. اور ہمارے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ماتھے پر جو ہے ایک پروجیکشن تھا جو ہے نکل آیا تھا باہر کی طرف. تو اس میں آپ نے بتایا تھا، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا دوسرے صاحب کے سوال سے کہ سوڈا اور وہ چونا لگا دی. تو لگا دیا مسز نے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ جگہ پہ لگ گیا تو وہ تو سوکھ کے گر گیا، لیکن باقی جگہ پر وہ اس کا اثر ہوا تو وہ پورا لال ہو گیا ہے اور وہ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اور میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا جو ہے اس کو گردن میں کھجلی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، دوا دیتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر ہو جاتا ہے، وہ پسینہ اس کو بہت آتا ہے. یہ 4 سوال ہے میرے، اس کا پلیز جو ہے ضرور انشاءاللہ کر دیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام. تھوڑا سا انتظار بھائی، وقت کی بھی کمی ہے. آپ کے سوالات نوٹ کر لیے. خدیجہ صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میڈم، حکیم صاحب جو بہت اچھی دوائیاں اور نسخے وغیرہ بتاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی گوند سیاہ اور نمک زیتون یوز ہو رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ ہیں، فیس واش وغیرہ موجود ہیں، پر یہ سب کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب چہرہ دھونے کے لیے کوئی دوائی جیسے جو ان کے اس میں ہو یونانی میں، یا پھر کوئی نسخہ بتائے جو کیمیکل فری ہو. بہتر. جی حکیم صاحب. ابھی ایک وہ انٹروڈیوس کیا ہے ہم نے چہرے کے لیے، کسی کلونجی کا فیس واش، ابھی انٹرنیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. جی حکیم صاحب ہمارے پاس جی ان کی رہنمائی مکمل ہو گئی. جی ہاں 3 منٹ کا وقت ہے اور مجھے یہ بے قراری ہے کہ بھائی کے تمام سوالات ہم شامل کر لیں. بائیں پیر پر ورم انہوں نے بتایا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. 55 سال اہلیہ جو ہیں ان کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. فی الحال یہ 2 سوال، پھر ان کے بچوں کی طرف بھی آئیں گے. کل ان کی اہلیہ کے لیے دیکھیے کتھا سفید 50 گرام اور 100 گرام لینی ہے لاجونتی، 100 گرام گون مورنگا سفید اور 100 گرام دھنیا. ان سب کو پاؤڈر بنا لیں یا گولیاں بنا لیں، چنا کابلی چنے کی برابر، اور 2 گولیاں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد دودھ کے ہمراہ دیا کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ
मुमकिन है। आपके दर्द के लिए और जो जगह पर आप मुतासिर है, जो जगह जिसमें डॉक्टर ने कुछ कहा है, उसमें गौंसिया आधा ग्राम असली आप लिया करें खाने के बाद, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है जी। बच्चे को, और बच्चे को फायदा हुआ और माशाल्लाह वो उसका वो जो दाना था वो झड़ गया, फिर वो अपने आप भी हो सकता है ये अच्छा। लेकिन अगर अद्वियात चाहिए तो अलसी का एक चम्मच अलसी का पाउडर हल्का सा भुना हुआ और एक चुटकी नमक जैतून मिला के इन्हें पिला दिया करें दिन भर में, बस एक बार, इंशाल्लाह बच्चा अच्छा हो सकता है जी। बड़े बेटे का मसला है, तकरीबन 1.25 मिनट हमारे पास, या शायद 1 मिनट मान के चलें। बड़े बेटे को गर्दन में खुजली होती है, इसके अलावा पसीना बहुत आता है। हाँ, धनिया सौंफ का पाउडर बनाएं, हम मदन लेकर धनिया सौंफ और आंवला 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, इसका 1 चम्मच खिलाएं दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप इन्हें दिया करें, बच्चे को फायदा मुमकिन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए और जज़ाए खैर दे। हकीम साहब तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए। वक्त से हम कदम रहना अच्छा लगता है, और जिस दिन कर्ज लेकर जाते हैं तो फिर बहुत बारे गिरा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका शुक्रिया अदा करती है। नाजरीन, आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।